السلام علیکم ناظرین میں ہوں عتیق رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ ناظرین آپ سب کو پتا ہے کہ اڈیالہ جیل میں دوسرے روزے یسٹرڈے ڈاکٹروں کی ٹیم آئی ہے، 4 ڈاکٹرز آئے ہیں اور 4 ڈاکٹرز کو عمران خان صاحب کی فرمائش پہ کہ میرا طبی معائنہ کروایا جائے، میرا میڈیکل چیک اپ کروایا جائے، ان کو بلایا گیا ہے اور بتایا کیا گیا ہے کہ میرے کانوں میں شاں شاں ہوتا ہے، میرے کانوں میں سے دھواں نکلتا ہے، یعنی مطلب خان صاحب کے کانوں میں شاں شاں ہوتا ہے، دھواں نکلتا ہے۔ جی خان صاحب، یہ جو بندہ جرائم کرتا ہے اور جب 14 سال کا سوچتا ہے اور جب 9 مئی میں عمر قید کا سوچتا ہے یا سزائے موت کا سوچتا ہے تو ہر جو ذی شعور بندہ ہو، جو بندہ سمجھ رکھتا ہو، اس کے کانوں سے شاں شاں تو ہوگی، اس کے کانوں میں دھواں تو نکلے گا، اس کو رات کو اس کے دماغ میں وہ رکشے تو چلیں گے۔ جی خان صاحب کو بھی یہی بیماری ہے اور میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو مالیہ خولیہ بیماری ہے۔ مالیہ خولیہ میں بندہ خود پسند ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو میری بیماری ہے وہ سب سے زیادہ ہے، کسی اور کی کوئی بیماری نہیں ہے۔ مطلب 4 ڈاکٹر پیمز ہاسپٹل کے 4 ڈاکٹر خان صاحب کا طبی معائنہ کرنے آئے ہیں، ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے۔ مطلب جب وہاں پہ ڈاکٹر آئے ہیں وہ گاڑیوں پہ آئے ہیں، وہ اس پہ سیکورٹی لگی ہے، آنے پہ جانے پہ جتنا خرچہ ہوا ہے، خان صاحب کے کانوں میں جو شاں شاں ہو رہا ہے اس کا علاج کرنے کے لیے عوام کے ٹیکس کا پیسہ لگا ہے۔ لیکن اصل میں بہانہ کیا ہے؟ میں بہانہ بتاتا ہوں۔ اب خان صاحب بہانہ کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے بواسیر تو پہلے ہی جاگ اٹھی ہے، وہ تو کافی لوگوں کو پہلے ہی آپ کو پتا ہے، بواسیر کے تو آپ کو بڑے چرچے ہیں ان کی، اور یہ بڑا کچھ کھاتے ہیں۔ مطلب آپ بندے کو ہو بواسیر اور وہ دیسی مرغی کھائے، وہ مٹن کڑھائی کھائے، اس کے بعد وہ تتر بٹیر کھائے، وہ جناب کیا اس کو کہتے ہیں کاجو بادام کھائے، پھر اس کے بعد کیا کوکونٹ کا پانی، وہ تو کہتے ہیں بواسیر کے لیے ٹھیک ہوتا ہے، ویسے پتھریوں کے لیے بڑا ٹھیک ہوتا ہے کوکونٹ کا پانی، پھر چکندر کا جوس، یہ سارا کچھ آپ کر رہے ہیں۔ لیکن اصل میں بہانہ کیا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، خان صاحب بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں، میری ایج بہت زیادہ ہے، میری صحت ٹھیک نہیں، اس لیے میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے یہ نہ کوئی کہے کہ جناب خان صاحب کی اتنی اچھی صحت ہے، اتنی اچھی وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، جم بنایا ہوا ہے اور وہ پسینہ بھی پورا نکال رہے ہیں اپنا ہر طرح کا، اور خوراک تو بہت اچھی ہے، تو یہ ڈاکٹروں کے ذریعے یہ ریکمنڈیشن لینا چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے وہ روزے نہ رکھیں۔ آپ کو پتا ہے پچھلے رمضان میں بھی خان صاحب نے ایک روزہ نہیں رکھا تھا، مطلب 26 روزے ہو گئے تھے، 24 روزے ہو گئے تھے، خان صاحب نے ایک نہیں رکھا تھا اس میں سے۔ اور خان صاحب اس دفعہ بھی یہ 3 روزے ہو گئے اور ماشاءاللہ ایک بھی نہیں رکھا اور نہ یہ رکھیں گے۔ اور یہ جناب بنتے ہیں عالم اسلام کے لیڈر، یہ بنتے ہیں جناب کہ مطلب کہ میرے جیسا اور کوئی لیڈر نہیں ہے، اور میں پاکستان میں وہ ایک اسلامی انقلاب لاؤں گا، اور اس کے بعد میں آیتیں پڑھتا ہوں، میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہوں، میں ہر چیز میں مذہب ٹچ لاتا ہوں۔ لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، جو روزے آپ پہ فرض کیے گئے ہیں اور صحت مند لوگوں پہ فرض ہیں، تو خان صاحب تو بڑے صحت مند ہیں، تو میں تو ذاتی طور پہ خان صاحب کی صحت کا بڑا مترف ہوں۔ میں اپنے بہت سارے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ خان صاحب نے بس اپنی صحت رکھی ہوئی ہے اور کسی کے ساتھ نہیں رکھی ہوئی، نہ اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، نہ کسی کزن کے ساتھ رکھی، نہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ خان صاحب نے اب تک جو ان کی خوراک ہے، مطلب جیسی آپ خوراک کھا رہے ہو تو بواسیر نہ بھی ہو تو ہو جاتی ہے، جتنی گرم غذائیں آپ کھا رہے ہو، اور پتہ نہیں یہ گرم غذائیں کھاتے کیوں ہیں۔ اور اس کے بعد بہانہ کیا ہے؟ جی میری صحت ٹھیک نہیں ہے اور میں پاجی روزے نہیں رکھنے، جاؤ میں روزے نہیں رکھوں گا۔ یہ ڈاکٹروں کو پیمز ہاسپٹل میں سے بلوانے کا، اپنا طبی معائنہ کروانے کا، اپنا میڈیکل چیک اپ کروانے کا مقصد یہ تھا خان صاحب کا کہ میں پاجی روزے نہیں رکھنے، جس طرح میں نے پہلے نہیں رکھتا، اس سے پہلے بھی نہیں رکھتا، اس دفعہ میں بھی یہ ڈرامے بازی جو ہے نا یہ کر کے تو روزوں سے استثناء لے لوں۔ ایک خان صاحب کی پرانی عادت ہے، یہ جو اپنے کیسز ہیں اس میں بھی استثناء لیتے رہے ہیں
یہ بہت سارے استثناء لیتے رہے ہیں جی. آپ مقابلے کرتے ہو نواز شریف کے، نواز شریف تو استثناء نہیں لیتا رہا، آپ نے تو استثناء لی ہے ہر کیس میں، ہر جگہ پہ لی ہے. آپ کہتے رہے، آپ اس کے خلاف سپریم کورٹ کہے کہ نیب کے جو ترامیم اس حکومت نے کی ہیں، پی ڈی ایم نے اور دوسری حکومت نے بعد میں آ کے، اس کے خلاف آپ گئے. لیکن جب آپ پہ کیس چلے توشہ خانہ کے، تو آپ نے پھر اسی نیب ترمیم کا سہارا لیتے ہوئے جناب وہاں پہ پٹیشن دائر کی کہ مجھے نیب کی جو ترمیم ہوئی ہے اس کا سہارا لیتے ہوئے مجھ پہ کیس ہی نہیں بنتا. یہ ہے خان صاحب کی مطلب ڈبل سٹینڈرڈ، اس کو کہتے ہیں دوگلا پن، دورا مزاج، مطلب دوگلا پن کہتے ہیں. خان صاحب وہ یوٹرن بھی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ جس بات کی مخالفت کر رہے ہو اسی سے فائدہ لے رہے ہو. مطلب خان صاحب پوری زندگی کہتے رہے ایمنسٹی اسکیم بڑی بری ہوتی ہے، اسی سے فائدہ لیا، ٹھیک ہے، اسی سے پیسہ وائٹ کیا، بنی گالا بنا. مطلب یہ بہنوں نے بھی، بہنا بھی جو عظما خان اور یہ جو علیمہ باجی ہیں، دونوں نے اسی سے فائدہ لیا ہے. ایمنسٹی اسکیم بہت بری ہوتی ہے، یہ چوری کو وائٹ کرنے کے مترادف ہے اور اسی سے فائدہ لیا. اور پھر نیب قانون بدلنا بڑا غلط ہے، اسی سے فائدہ لیا. اور اب آپ دیکھ لیں، یہ خان صاحب ان ڈاکٹروں کے 4 ڈاکٹروں سے کھیل رہے ہیں کہ وہ کہیں جی خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں، کانوں میں شاں ہوتا ہے، اور جناب روزے نہیں رکھ رہے ہیں. اور جناب جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جبرون شہباز گل، یہ جو بکواس کرتے ہیں باہر بیٹھ کے، جھوٹ بولتے ہیں ہمارے اداروں کے خلاف کمپین. اب عمران ریاض بھی اس میں شامل ہو گیا جا کے، اور آفتاب اقبال، عمران ریاض، یہ لوگ جو ہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں، یہ پیسے کمانے کی خاطر کیونکہ ویورشپ ملتی ہے تو جناب یہ ادھر جا کے انہوں نے پروپیگنڈا یہ کیا خان صاحب کے کانوں سے خون آ رہا ہے، خون کے فوارے آ رہے ہیں جی. خان صاحب کے کانوں سے خون کے فوارے آ رہے ہیں، خان صاحب کے کانوں سے خون کے فوارے آ رہے ہیں. اس وجہ سے خان صاحب جو ہے وہ ان کا علاج ضروری ہے، اور خون کے فوارے آ رہے ہیں کانوں سے. حالانکہ کانوں میں کیا ہو رہا ہے؟ شاں پاں پتہ ہے خان، یہ مالیہ کھولیا، شاں پاں، سر میں رکشے چلنا، سر میں گڑگڑ ہونا، ٹھیک ہے، یہ دماغ میں ایسے ہونا، یہ سب مالیہ کھولیا. خان صاحب جو آپ نے کیا ہے، جو آپ نے بویا ہے وہی کاٹنا ہے. جس طرح آپ نے کیا ہے آپ کے ساتھ وہی ہونا ہے. اور یہ جو 190 ملین کیس کی چوری ہے، 190 ملین پاؤنڈ کی چوری ہے، یہ تو آپ کو بتا دے گی. اور جناب ایک اور جھوٹا پروپیگنڈا پی ٹی سوشل میڈیا ٹیم نے کیا ہے. جناب میاں اسلم اقبال کے ڈیرے سے کسی پولیس والے کی، وہ جو پولیس والے 2 لڑے تھے تو ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، نشہ کرتے تھے، ایک مارا گیا. تو انہوں نے کمپین یہ کی کہ یہ میاں اسلم اقبال مرا ہے، یہ میاں اسلم اقبال جو ہے اس کو مار دیا گیا ہے، اس کو ایجنسیوں نے مار دیا ہے، اور یہ جو اس کے ڈیرے پہ لاش برآمد ہوئی ہے میاں اسلم اقبال کی ہے، حالانکہ وہ میاں اسلم اقبال کی نہیں. یہ جھوٹ جو جب یہ پھیلاتے ہیں تو چھوٹے بچے جو ناسمجھ ہوتے ہیں، جو بھی ایف سی کالج میں پڑھتے ہیں، چھوٹے بچے جو بھی ایف سی کالج میں پڑھتے ہیں یا اور کالجز میں پڑھتے ہیں، ایف سی کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یار یہ فریال، یہ شانز فریال جو ہے، شانز فریال لڑکی کے ویڈیو بڑے وائرل ہوئے ہیں جس نے مریم نواز پہ تنقید کی ہے. یہ ایسے بچے ہیں جو ان کے جھوٹ کے پیچھے پاگل ہوئے ہیں، جو تحقیق ہی نہیں کرتے، ہر بات ان کی جھوٹی ہوتی ہے. مطلب اب یہ شانز فریال جو منصور علی خان نے وہ پروگرام کیا ادھر، ٹھیک ہے، پروگرام کیا ہے جس میں مطلب جو ایک پی ٹی آئی کی خاتون تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ جناب ہمارے ایک اور پی ایم ایل این کے دوست تھے، تو دونوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا تھا. اسٹوڈنٹس ان سے سوال کر رہے تھے، منصور علی خان جو اپنے ویڈیو وائرل کر رہے تھے مزہ لے رہے تھے. اب یہ جو شانز فریال ہے جس کے ویڈیو بڑا وائرل ہوا ہے، جس نے مریم نواز کے بارے میں ایک ایسی باتیں کی ہیں جو حقیقت میں مبنی نہیں ہیں، تو شانزے نے جو، میں سب سے پہلے ایف سی کالج کے جو اساتذہ ہیں، جو فیکلٹی ہے، جو وہاں کے ٹیچرز ہیں، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. بھائی صاحب آپ بڑا اچھا پڑھا رہے ہو. مطلب آپ کی اسٹوڈنٹ ہے، اگر آپ کا اسٹوڈنٹ اتنا جاہل ہے تو آپ کا نالج کیسا ہوگا؟ ایف سی کالج بڑا مانا تانا کالج ہے یار. ایف سی کالج یونیورسٹی بہت مانتا نہیں ہے جی، بڑا نام ہے اس کا، فارن کرسچن کالج، ٹھیک ہے، ایف سی کالج سے یہ بنتا ہے فارن کرسچن کالج، ٹھیک ہے. تو یہ جو ایف سی کالج میں لڑکی ہے اس کا نالج اتنا گندا ہے، اور یہ جہالت کا ایک انبار ہے، یہ جبل جہالت ہے. لڑکی یہ ہے، چھوٹی لڑکی ہے. تو میں اینڈ پہ بتاؤں گا کہ اس کی ماں کون ہے اور وہ کیا کرتی ہے اور کون ہے ماں اس کی حقیقت میں بتاتا ہوں. لیکن میں اس کے سوالوں پہ آتا ہوں. اور جو شانز فریال
FC کالج کی اسٹوڈنٹ ہے منصور علی خان. منصور علی خان بھی دیکھیں نا اپنے ویڈیو وائرل کر رہے ہیں. ٹوٹے جو اینکر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چاہے غلط بات ہے وہ وائرل ہوگی, حالانکہ اس کو وہیں ٹوکنا چاہیے تھا کہ آپ یہ بات غلط کر رہی ہو, آپ یہ بھی بات غلط کر رہی ہو, آپ یہ بھی بے وقوفی کر رہی ہو, یہ بھی بچکانا کر رہی ہو, تو بچکانا تو آپ ہو. تو جناب انہوں نے پہلی بات یہ کی ہے کہ میں نے جب سے دیکھا ہے کہ وہاں پہلے نواز شریف ہوتے ہیں, پھر شہباز شریف آ گئے ہیں, پھر حمدہ شہباز آ گئے ہیں, اب مریم نواز جو ہے وہ آ گئی ہیں. مطلب اتنی بے وقوف ہو تو یہ جو مشرف کے 10-11 سال تھے یہ کہاں سے لانے ہیں؟ یہ پرویز لائی کون ہے؟ اس کا نام لیں نا. پرویز لائی بھی چیف منسٹر رہا ہے, اس کے بعد یہ جو عمران خان رہا ہے پرائم منسٹر, اس کے بعد شوکت ترین رہا ہے, پھر ظفر اللہ جمالی رہا ہے, پھر چودھری شجاعت حسین رہا ہے. یہ وزیر اعظم نہیں رہے. اس کا مشرف جو اپنے ملک پہ 10-11 سال حکومت کرتا رہا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. پھر پنجاب کے اندر عثمان بزدار آپ کو یاد نہیں ہے, پرویز لائی آپ کو یاد نہیں ہے. مطلب جب دیکھے آپ نواز شریف شہباز شریف. پھر اگلی سن لیں, یہ بھی بات آپ کی غلط ثابت ہوگی کہ پاکستان میں بڑے لوگوں نے حکومت کی ہوئی ہے, بہت سارے لوگوں نے حکومت کی ہوئی ہے, اور بڑے لوگ وزیر اعلیٰ بھی بنے ہیں. غلام حیدر یہاں کے غلام حیدر ہسٹری, مطلب آپ نے ہسٹری پڑھی نہیں نا. غلام حیدر وائی بھی جو ہے وہ بھی CM تھے پنجاب کے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک لمبی لسٹ ہے, بڑی لمبی لسٹ ہے, بہت لوگ بنے ہیں, یہی نہیں بنتے رہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ مریم نواز کو فارم 47 کی وجہ سے, فارم 47 کی وجہ سے ہم پہ مسلط کیا گیا. مطلب آپ نے وہ فارم 45-47 دیکھا ہے؟ دونوں کو آپ نے میچ کیا ہے, پہلے اس پہ تحقیق کی ہے, انویسٹیگیشن کی ہے؟ کیا اس حلقے کا کیس الیکشن کمیشن میں پینڈنگ ہے؟ آپ نے دیکھا ہے اس کا فیصلہ کیا ہو رہا ہے, وہاں کیا پیشیاں ہوئی ہیں, کیا تحقیق ہو رہی ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا. شانزے فریال, جاہل لڑکی, بہت ہی جاہل لڑکی, مطلب جاہل ماں کی جاہل لڑکی, وہ جاہل بیٹی. میں آپ کو بتاؤں گا کیسے. جاہل ماں کی جاہل بیٹی, یہ ہے شانزے فریال. اور میں اس کو مطلب جاہل کہہ رہا ہوں, یہ کیسے پہنچ گئی ہے مطلب یہاں تک. یہ اس کے جو کالج میں ٹیچر تھے وہ بھی نالائق تھے, اسکول والے بھی نالائق تھے, یونیورسٹی میں پہنچ گئی ہے. مطلب میں حیران ہوں, یہ کالج میں پہنچ گئی ہے, کیسے پہنچ گئی ہے یہ؟ مطلب اتنی کم عقل لڑکی. اس کے بعد سن لے جناب, پھر جی جناب اس نے کہا جی ہم پہ مسلط کیا گیا ہے. حالانکہ جو چیف منسٹر کا الیکشن ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں وہ بھاری اکثریت سے مریم نواز نے جیتا ہے. مسلط کیسے ہو گئی ہے؟ الیکشن سے کیسے مسلط ہو گئی ہے؟ الیکشن ووٹنگ ہوئی ہے پنجاب اسمبلی میں, وہ چیف منسٹر منتخب ہوئی ہے, تو مسلط کیسے ہو گئی؟ یہ بھی آپ کی غلط بات ثابت ہو گئی. پھر انہوں نے کہا جی جب میں مریم نواز کی تصویر دیکھتی ہوں میرا دل گھٹتا ہے. وہ گھٹے گا نا, یہ آپ کی اندر سے جیلسی ہے, یہ آپ کی جو اندر سے ایک آپ کی امی کی طرف سے جیلسی آئی ہوئی ہے نا. ماما اگر آپ کی جاہل ہے تو وہ جیلس ہے, تو آپ بھی تو جاہل ہوگی, آپ بھی تو جیلس ہوگی. اگر تو آپ کی ماما مریم نواز سے جیلس ہے تو آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ بھی تو جیلس, آپ تو جنید صفدر سے جیلس ہوگی, آپ تو مریم کی بیٹیوں سے بھی جیلس ہوگی, یقیناً جیلس ہوگی آپ تو ہر وہ بندہ جو ملک میں ترقی کر رہا ہے, کام کر رہا ہے, اور وہ عمران خان کی طرح نالائق نہیں ہے, بزدار کی طرح نالائق نہیں ہے. اور یہ جو آپ کی ادھر 13-14 سال سے حکومت ہے PTI کی, وہ مطلب ایک اتنی بے وقوف لڑکی ہے کہ عمران خان ٹرائی اینڈ ٹیسٹڈ ہے, اس کی ٹیم ٹرائی اینڈ ٹیسٹڈ ہے, جو ملک کو ڈیفالٹ کر دینے لگی تھی, ملک تباہ کر کے چلی گئی, مہنگائی, لوڈ شیڈنگ سب کچھ کر کے چلی گئی, ملک سری لنکا بننے لگا تھا. اور پھر بھی وہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب نے مطلب میرا دل گھٹتا ہے اور میں ٹی وی چینل چینج کر دیتی ہوں, یہ بھی اس نے کہا. تو وہ چینل تو خان صاحب بھی تقریر کر رہے ہوں, خان صاحب تقریر کر رہے ہوتے تھے, قوم سے خطاب کر رہے ہوتے تھے. میرے ایک انکل ہے بڑے پڑھے لکھے, باہر سے پڑھے ہوئے ہیں, امریکہ سے بھی پڑھے ہوئے ہیں, اور یہ وہ جب بھی خان صاحب آتے تھے تو وہ ان کو ماؤں بہنوں کی گالیاں دے کے TV بند کر دیتے تھے, چینل چینج نہیں کرتے تھے, وہ TV بند کر دیتے تھے, کیونکہ وہ کہتے تھے میں چینل چینج کروں گا تو ادھر بھی یہی بکواس کر رہا ہوگا, یہ ادھر بھی یہی چولے مار رہا ہوگا. تو ایسے لوگ بھی ہیں. اگر آپ چینل چینج کر دیتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے, کچھ فرق نہیں پڑتا, بڑے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کی جیلسی کبھی رک نہیں سکتی. تو جناب یہ میں تو صرف یہ کہوں گا جناب کہ یہ آپ کی اندر کی جو جیلسی ہے نا. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں عالیہ حمزہ جیسی نڈر, عالیہ حمزہ جیسی نڈر بریو جنہوں نے جیل کاٹی ہے. مطلب اس کو اتنا نہیں پتا کہ عالیہ حمزہ نے 9 مئی کا کیا ہے اور اس کے بدلے میں وہ ضمانت پہ ہے, وہ کوئی بری نہیں ہوئی ابھی تک. اس کے بعد جناب اس پہ کیس چل رہا ہے, اور اس نے جیل میں کون سی سختیاں کاٹی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مریم نواز نے بھی جیل کاٹی ہوئی ہے, اور C کلاس میں کاٹی ہوئی ہے, عام قیدیوں کے ساتھ کاٹی ہوئی ہے, اور وہاں کاٹی ہے جہاں باتھ روم کو پردہ لگا ہوا تھا, جہاں کیمرے لگے ہوئے تھے,
جہاں پر وہ روٹی بھی قیدیوں والی کھاتی تھی. عالیہ حمزہ کی طرح گھر سے کھانا نہیں آتا تھا, وہ قیدیوں والا کھانا کھاتی تھی. یا وہ جو بڑا سا آلو ہوتا ہے, ساتھ شوربہ ہوتا ہے, وہ چکن کی چھوٹی سی بوٹی ہوتی ہے, دال ہوتی ہے, 5 دن دال ہوتی ہے. آپ کو شاید پتہ نہ ہو, میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ ابھی جیل گئی نہیں نا. شانزے فریال, ہاں شانزے فریال. تو جناب بیکار اس کو موت کی چکی میں رکھا ہوا ہے. مطلب میں حیران ہوں کہ یہ جو مریم نواز کی جیل تھی, اس کی جو سٹوری ہے نا, اس نے ایک دفعہ بھی ریلیف نہیں مانگا. اس نے جج کو یہ نہیں کہا مجھے A کلاس دے دیں, مجھے B کلاس دے دیں. حالانکہ بندے نے ماسٹر ڈگری کی ہو تو وہ A کلاس B کلاس لے سکتا ہے, چاہے وہ پرائم منسٹر کا بچہ بیٹا بیٹی نہ بھی ہو. اس کے پاس رائٹ تھا, لیکن اس نے پھر بھی نہیں لیا. اور وہ آپ کو پتہ ہے سارا جو سختیاں وہاں پہ کاٹی گئیں. جناب پھر ایک اور بات انہوں نے کی, کھاندہ بھی ہے تو لاندہ بھی. یہ آپ کو کس نے کہی ہے کھاندہ بھی ہے تو لاندہ بھی؟ یہ آپ کو وہ پی ٹی آئی مائنڈ سیٹ, جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جھوٹ بریگیڈ, گالم گلوچ بریگیڈ, انہوں نے یہ بات مشہور کی ہوئی ہے کھاندہ بھی تو لاندہ. کھانے کا ثبوت آپ کے پاس کدھر ہے بھائی؟ جو شریف خاندان ہے یہ تو پاکستان کی ساری عدالتوں سے بری ہو گیا ہے, یو کے کی عدالتوں سے بری ہو گیا ہے, سعودی عرب کی عدالتوں میں بری ہو گیا ہے, وہ دبئی کی عدالتوں میں بری ہو گیا ہے. دنیا کی کسی عدالت میں ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے, ہر جگہ سے وہ بری ہو گئے ہیں. تو یہ جو آپ کا فکر ہے کھاندہ بھی تو لاندہ بھی, کھانے کا ثبوت کس نے دینا تھا؟ وہ آپ لائیں نا کھانے کا ثبوت, عدالتیں تو آپ کو بلاتی رہی ہیں. تو یہ بھی آپ نے جھوٹ بولا ہے. شانزے فریال مطلب ایک جھوٹی لڑکی ہے, اور بہت, اور اینڈ پہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے کہ خان صاحب نے اب ہمیں اتنا شعور دے دیا ہے کہ ہم ان کے جھوٹ میں نہیں آئیں گے. یہ لائن اس نے بولی ہے. یہ آئی ہے اصل میں بلی تھیلے سے باہر کہ آپ جو شانزے فریال ہو, آپ پی ٹی آئی کی ٹائیگر ہو, آپ پی ٹی آئی کی یوتھن ہو, اور اس کے بعد آپ کی جو امی حضور ہیں, آپ کی جو امی حضور ہے وہ پی ٹی آئی کی بڑی معروف ورکر ہیں, اور ساتھ شوبز میں ہیں, ساتھ شوبز میں ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اداکار ہے گلوکارہ کو کیا ہے, یہ میں اپنے اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو کہ اس کی جو امی ہیں وہ شوبز میں ہیں, اور وہ کیا کرتی ہیں, وہ پی ٹی آئی کی ہیں, وہ پی ٹی آئی کی ٹائیگر ہیں, پی ٹی آئی کی یوتھن ہیں. جیسی ماں ویسی بیٹی, ماں بیٹی دونوں پی ٹی آئی کی ٹائیگر ہیں اور یوتھن ہے. اور مریم نواز سے عمران خان کی آپ کو پتہ ہے عمران خان کی, یہ دونوں ماں بیٹی جو ہیں, ماں اور بیٹی, شانزے فریال اور اس کی امی, دونوں عمران خان کی ٹائیگر ہیں, یوتھن ہیں, اور مریم نواز سے جلتی ہیں کیونکہ مریم نواز کام کر رہی ہیں. وہ کو آپ کے بزار جیسی ہیں, آپ کے محمود خان جیسی ہیں, آپ کے یہ جو ابھی گنڈا پور ہیں اس جیسی ہیں, جہاں چوری چکاری ہو رہی ہے, جو کرپشن ہو رہی ہے اس جیسی ہیں. مریم نواز تو کام کر رہی ہیں, وہ تو سارے کیسوں میں بری ہو گئی ہیں. اب آپ فالور ہیں عمران خان کی, پنکی پیرنی کی, جو چوری کی سزا کاٹ رہے ہیں, جو جیل میں چوری کی ہے انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کی چوری کی ہے. ملک ریاض جو چور ہے اس کے ساتھ مل کے چوری کی ہے. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. اور دوسرا, میں بھی 98 سے تقریباً لاہور میں ہوں, یقین ہے 98 سے بھی پہلے میں لاہور سے ہوں, وہاں ہی پڑھا ہوں, سارا کچھ ادھر ہی دے رہا ہوں. اور میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں جناب کہ ادھر ہی میں نے جاب بھی کی, ادھر ہی میں نے کام بھی کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس ایف سی کالج میں آپ آ رہی ہو, اس کے 98 میں اگر آپ حالات دیکھتے نا تو آپ کو پتہ چل جائے جو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, یہ ترقی ہوئی ہے ایف سی کالج کے سائڈوں پہ. کلمہ چوک کے حالات آپ کو پتہ ہے, کرتبہ چوک کس طرح سے تھا, وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کیسی تھی, عورتیں اور مرد ایک ہی گاڑی میں, ایک ہی جو ویگن ہوتی ہے اس میں ہوتے تھے پہلے, اور بندے جو وہ تو کوٹے ہوئے ہوتے تھے اکثر. اور یہ انہوں نے کیا تھا, یہ جو ڈائیورس سسٹم چلا تھا, وہ ایک نیو خان کی بس چلی تھی, عورتیں علیحدہ بندے علیحدہ. یہ ابھی دیکھیں ابھی بھی گرین بس چل رہی ہے. عورتوں کو مطلب مریم نواز پنجاب کی, پاکستان کی عورت کو عزت دے رہی ہے, لیکن جو یہ شانزے فریال جیسی مطلب بیوقوف لڑکی ہیں جنہوں نے جن کے ذہن میں شریف خاندان کے خلاف, مریم نواز کے خلاف اس کی امی نے اور عمران خان کی یہ جھوٹی بریگیڈ نے, سوشل میڈیا ٹیم نے یہ زہر اس میں بھرا ہے, وہ زہر اب اتنی جلدی تو نہیں نکلے گا نا, جلدی ٹائم لگے گا. لیکن ان کو شرم نہیں آ سکتی. یہ ایسے لوگ ہیں, یہ کہیں گے جی وہ عمران خان ہینڈسم ہے, وہ گورا چٹا ہے, کوئی کہے گا جی وہ نواز شریف بھی تو ہینڈسم ہے, گورا چٹا لال رنگ ہے اس کا, وہ بھی خوبصورت ہے. پھر یہ کہیں گے نہیں اس کا قد تھوڑا سا چھوٹا ہے اس سے. یہ ایسے لوگ ہیں. یہ مطلب آپ ہینڈسم ہو اور پاکستان کا پٹھا بڑھا لو, آپ ٹھیک ہو. اگر آپ ہینڈسم نہیں ہو اور آپ پاکستان کی خدمت کر رہے ہو, پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا رہے ہو, اکانومی ٹھیک کر رہے ہو, مہنگائی کی شرح نیچے لے آئے ہو, سارا کچھ ٹھیک کر رہے ہو, آپ ملک ٹھیک کر رہے ہو, تو آپ ہینڈسم نہیں ہو تو آپ ٹھیک نہیں ہو. بس سوچ لیں. یہ ایف سی کالج کے جو ٹیچرز ہیں کہ وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو کیا پڑھا رہے ہیں. یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے
یہ بچوں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں؟ ہر خبر کی تحقیق کریں پھر اس کو مانیں، ورنہ اس کو کبھی نہ مانیں۔ یہ محققین کا دور ہے، جو لوگ تحقیق کرتے ہیں وہی ٹھیک ہیں۔ تو اس لیے میں آپ سے التماس کرتا ہوں، جو بھی آپ کے پاس ویڈیو آئے اس کو فارورڈ کرنے سے پہلے تحقیق کریں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، پھر اس کو فارورڈ کریں، کیونکہ یہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ہزاروں لاکھوں اربوں روپیہ سوشل میڈیا کے جھوٹ پہ لگا رہا ہے اور جھوٹ پھیلا رہا ہے، اور ایسے جو کچے بچے ہیں جو شاذ فریال ہے، ایسی بچیوں کو وہ بے وقوف بنا رہے ہیں، یہ بے وقوف بنتی رہیں گی۔ ناظرین، میرے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔